میرا عزیز ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. کیا بولو بھائی؟ زمانہ جاہلیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر نہیں تھے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اس زمانے کے لوگ عمل کرتے تھے اور اس زمانے کے لوگوں کو جاہل اور زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، تو اگر آج کے لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار سے ہٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور ارشادات سے ہٹ کر اگر عمل کریں گے، ان لوگوں کو جاہل کہا جائے گا اور اس وقت کے لوگوں کو اہل جاہلیت کہا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے اور قرآن مجید کی شکل میں نوری ہدایت لے کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامل اور مکمل دین لے کر آئے اور جب لوگوں نے اس پر عمل کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق خود فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ زمانہ جس میں قرآن مجید لے کر آیا ہوں، جس میں قرآن مجید پر 100% عمل ہو رہا ہے، یہ بہتر زمانہ ہے. پھر اس سے جڑا ہوا زمانہ بہتر ہے، پھر اس سے جڑا ہوا زمانہ بہتر ہے. ایک زمانہ زمانے جاہلیت ہے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی شکل میں نور ہدایت لے کر آتے ہیں، وہ زمانہ پھر خیر القرون قرار دیا جاتا ہے، بہترین زمانہ قرار دیا جاتا ہے. اور پھر ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا زمانہ بہترین، پھر تابعین کا زمانہ بہترین. میرے عزیز ساتھیوں، وہ زمانے پھر بہترین ہو جاتے ہیں. تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے پہلے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کل قیامت کے دن ان بچیوں سے پوچھا جائے گا کیا آپ کو کس گناہ کے پاداش میں قتل کیا گیا. آج اہل غزہ کا کیا گناہ ہے؟ بتائیے کیا گناہ ہے؟ صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مسلمان ہے، ایمان لانے والے ہیں، اور یہ ان کے اوپر بربریت، ظلم اور ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے. ہلاکو خان، چنگیز خان کا نام ہم نے سنا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے تھے، لیکن وہ ظلم ایسے تھے کہ وہ ظلم لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے، لیکن یہ دکھا کر ظلم کیا جاتا ہے، دکھا کر ظلم کیا جاتا ہے کہ آج ہم ان پر بمباری کر رہے ہیں، اس کے ویلیو کو بنایا جاتا ہے اور مسلمانوں کے پاس بھیجا جاتا ہے. اور جو مسلمان ان کی بھی آواز اٹھاتے ہیں، جس طریقے سے یہ ایک قافلہ کیا تھا جس کا نام ہے اگر مسلمان ان کے لیے آواز اٹھائے یا غیر مسلم آواز اٹھائے، یعنی آج حالت یہ ہے کہ انسانیت سے بے گزرے لوگ ہیں یہ لوگ، جن کے متعلق قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ولن ترضى عنك اليہود ولا النصارى